پیچھے پیچھے موڑے تیرے آگے آگے تو مولا تو باقی من کل فانی مولا تو باقی من کل فانی میرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے چلتے پھرتے سائے جو بڑھتی جائے عمریاں جیون گھٹتا جائے جیون گھٹتا جائے موت کھڑی ہے سر پہ تیرے جانے کب آ جائے موت کھڑی ہے سر پہ تیرے جانے کب آ جائے ایک ساتھ کا پنچھی ہے تجھے پانی کون سمجھائے رہ جائے گا گرا خالی اڑ جائے گی اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی باقی من کل فانی نہ کچھ میرا نہ کچھ میرا خدا تیرے ساتھ خدا تیرے ساتھ سب کچھ جانا جان بوجھ کر بنے کیوں انجان بنے کیوں انجان اور سکندر جیسے شہنشاہ شان لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان تو تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو باقی حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات کہتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ تعالیٰ تشریف لانے والے ہیں. آپ کا فون آ چکا ہے اور وہاں سے وہاں شروع ہونے والی ہے. جو حضرات میری آواز سن رہے ہیں جلد 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 اس محفل میں تشریف فرما ہو تاکہ محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے کلام پاک سے جا سکے. انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے مقدس اور پاک کلام سے شروع ہو جاتا ہے. میں آج کی 7ویں عظیم شان محفل میلاد کی باقاعدہ تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دوں گا. جناب قاری محمد اشرف صاحب کو کہ تشریف لائیں اور آج کی اس پرنور اور بابرکت محفل میلاد کا آغاز اللہ رب العزت کے مقدس اور پاک کلام سے فرمائیں.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم کو کہ جنہوں نے اس بابرکت مقدس محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں، رحمتیں ان پر، ان کے ساتھیوں پر اور ہم تمام حاضرین محفل پر نازل فرمائیں۔ افتتاح حمد رب جلیل سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاک قرآن میں فرماتا ہے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، حمد رب جلیل پیش کر رہا ہوں، میرے ساتھ مل کر پیش کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں آپ تمام پر نازل فرمائیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ ہدیہ دودھ پیش کیجئے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ اللہ 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 اگر ایک مرتبہ آ کر میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ ذرا باؤزن پیش کیجئے۔ اللہ 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 لا موجودہ
موجودہ الا اللہ لا موجودہ الا اللہ لا مسجودہ الا اللہ لا معبودہ الا اللہ لا معبودہ الا اللہ لا مقصودہ الا اللہ 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 یا رحمان الا اللہ یا دیان الا اللہ یا رحمان الا اللہ یا دیان الا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے ساتھ مل کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اندائی انداز میں ہدیہ درود کا دوران پیش کیجئے بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ جمیع خصالہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یہ سما بھی کتنا عظیم ہے یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے اور ہم نبی سے کتنے قریب ہیں ہم نبی سے کتنے قریب ہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تو گزارش کرتا ہوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آگے آگے تشریف لائے ہیں خلا کو پر کر دیں تو اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ اس کی برکتیں رحمتیں بھی آپ کو نازل آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں کھڑے ہو کر تقوال کیجئے نعروں سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ مشائخ اہل سنت
مشائخ اہل سنت جشن عید میلاد النبی اللہ ہم اسلامی روحانی مشن کے بانی سرپرست اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا عالم باعمل حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد مقصود الہی صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کو فضائل نقشبند میلاد کمیٹی کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید اضافہ فرمائے۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ اللہ رب العالمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج اتنا چیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آج اس کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا قال ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اپنے پالنے والے کو پکارتے ہیں اور پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ ایک ایک بات غور سے سنیے گا، قرآن و حدیث صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سن کر عمل کرنے کے لیے ہے، اور جو بندہ مومن اللہ کا بندہ خدا کی بندی عمل کرتے ہیں، خدا کی قسم دین دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بدنصیب وہ شخص ہے جس کے پاس اللہ کا پاک کلام پہنچا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہنچی اور یہ پیڑ دکھا کر چلا گیا، اس پر عمل نہ کر سکا اور اس کی موت آ گئی۔ یہ بندہ بدنصیب ہوگا کہ گھر میں خدا کا نور پہنچا اور یہ بیرون دنیا سے لوٹ گیا۔ آئیے اللہ کا پاک کلام پڑھیے باری تعالیٰ، جو پالنے والے کو پکارتے ہیں، جو پالنے والے کا ذکر کرتے ہیں، جو پالنے والے کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ رب کریم ہمارا پالنے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو اللہ کا مومن بندہ، اللہ کی مومن بندی نماز کو ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو حج کو ادا کرتے ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، جو نیکی اپناتے ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، جو تجھے یاد کرتے ہیں، جو تجھے پکارتے ہیں، کس طرح پکارتے ہیں؟ ثم استقاموا، یہ پکے ہو جاتے ہیں۔ ایسے نہیں ایک ہفتہ تو 5 وقت نماز پڑھی، ساتھ نفل بھی پڑھے، اور پھر مہینوں گزر گئے نماز کا پتہ ہی نہیں۔
ایک ماہ یا چند مہینے اللہ کی اطاعت کی، خدا کو یاد کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، گناہ کو چھوڑا، لیکن پھر ایسا شیطان حاوی ہوا، ایسا نفس غلبہ کیا، اس کو پتہ نہیں اللہ کا حکم کیا ہے، رسول پاک کا حکم کیا ہے، گناہ کر کے اپنی زندگی برباد کی۔ یہ رحمت قرآن پاک اس بندے کے لیے نہیں، اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا جو میرے بندے ہیں یا میری بندیاں ہیں ان کی شان کیا ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اپنے رب کو تو پکارتے ہیں لیکن استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ جو تیرے بندے استقامت اختیار کرتے ہیں، جو تیری بندیاں استقامت اختیار کرتی ہیں، ان کو شان کیا دیا کرتا ہے، ان کو رتبہ کیا دیا کرتا ہے۔ اللہ کا پاک کلام پڑھیے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ کا پاک کلام ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں ان پر فرشتوں کا نزول کرتا ہوں، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں نہ تو خوف کر اور نہ تو غم کا، اور اللہ رب کریم کے یہ فرشتے خوشخبری سناتے ہیں اس جنت کی جو اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کوئی تفسیر اٹھا کر پڑھیے، خوشخبری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی بیان کرتے ہیں اس بندے کی موت نہیں آتی، اس بندی کی موت نہیں آتی جب تک جنت کے مقام کو دیکھ نہیں لیتے۔ یہ ہے ان کی شان۔ آئیے اس بندے کا ذکر کروں جس کے ذکر کے بغیر کوئی مجلس برکت والی ہو ہی نہیں سکتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، سارا کفر ایک طرف اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف۔ اس قدر کافروں نے پریشان کیا، مکے کے سردار پریشان کن حالات میں اللہ کے محبوب کو پریشان کرتے ہیں، لیکن خدا کے محبوب فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں رب کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، تم دنیا آخرت میں فلاح والے ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کفار نے دیکھا کہ یہ خدا کے محبوب بار بار منع کرنے کے باوجود نہیں رکتے، اور آج ایک قبیلے کا مرد اسلام قبول کر رہا ہے تو دوسرا دن آتا کسی قبیلے کا غلام اسلام قبول کر رہا ہے، اور رسول پاک کے ساتھ قوت اکٹھی ہوتی جا رہی ہے۔ حدیث پاک پڑھیے، مکے کے سردار اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس گئے، کہا ابو طالب تیرا بچہ محمد ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، آبا اجداد کو کافر کہتا ہے، ہمارے دین کو جھٹلاتا ہے۔ آج اس نے حال یہ کیا کہ باپ بیٹے کا دشمن بن گیا، بیٹا باپ کا دشمن بن گیا، ماں بچی کو دیکھنا نہیں چاہتی، بچی ماں سے بیزار ہے۔ ہم تیرے پاس آئیں، اپنے بچے محمد کو روکو، ہمارے آبا اجداد کو کافر نہ کہے، ہمارے بتوں کو برا نہ کہے، یا تو روک لو یا محمد کو ہمارے حوالے کرو، ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیے، حدیث پاک پڑھ کے دیکھیے، ابو طالب نے رسول پاک کو بلایا، رسول پاک سے تشریف فرما ہوئے، ابو طالب فرماتے ہیں اور میرے بیٹے محمد میرے قادے پر اتنا بوجھ ڈالو جو میں برداشت کر سکوں، ساری قوم ایک طرف ہے، سارے قبیلے ایک طرف ہے، میں تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رب کے محبوب نے فتوحہ والا ٹکڑا اٹھایا، اپنے چچا جان کو دیکھا، فرمایا چچا جان یہ کفار دائیں ہاتھ پر سورج رکھتے، میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھتے، میں پھر بھی کہوں گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو طالب نے دیکھا یہ میرا بچہ تو استقامت میں پہاڑ ہے جو لرزتا نہیں، اور یہی اللہ کا پاک کلام ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے
اے میرے پیارے بندے، اے میری پیاری بندی، تجھے تکلیف بھی آئے گی، تجھے غم بھی آئیں گے، تجھے مرض بھی آئے گا، تجھے تکالیف بھی آئیں گی، لیکن استقامت اختیار کرے گا، میں کیا انعام دوں گا؟ تم پر فرشتوں کا نزول کروں گا، وہ تجھے کہیں گے اے اللہ کے بندے، اے رب کی بندی، تو خوف نہ کر، تو غم نہ کھا، اور اس سے پہلے کہ تیری موت آئے میں تجھے جنت دکھا دوں گا۔ اللہ کے محبوب کی استقامت دیکھ کر ابو طالب نے فرمایا اے میرے بیٹے، جا جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ رب کے محبوب کی میٹھی بولی جو سنتا، خدا کی قسم ذرا غور تو کریں، جو اللہ کا محبوب ہو، جو اس کو دیکھتا ہوگا کلمہ کیوں نہیں پڑے گا؟ مشہور حدیث پاک ہے، ایک یہودی گھوڑے پر سوار ہے، چلتے چلتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما دیکھا، پلٹ کے چہرے پر نگاہ گئی، بیٹھے بیٹھے کہتا ہے رب کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، کہا محمد اگر میں آپ پر کلمہ پڑھوں مجھے کیا عطا کریں گے؟ رب کے محبوب نے فرمایا تو مجھ پر کلمہ پڑھ تجھے جنت عطا کروں گا۔ کن مختار ہیں کہ نہیں؟ کیا فرمایا؟ تو مجھ پر کلمہ پڑھ میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اس یہودی نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھا، اب اللہ کے محبوب سے محبت میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے یہودی تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، پہلے اللہ کے رسول کے دور تھا، اب رب کے محبوب کے قریب ہو گیا۔ آپ فرماتی دل میں چاہت پیدا ہوئی، اتر کے رسول پاک کے ہاتھوں کا بوسہ لے لے۔ گھوڑے سے اترنا چاہا، رکاب میں پاؤں پھنس گیا، الٹا ہو کے گرے، گردن کے بل گرے، گردن ٹوٹ گئی، رکاب میں پاؤں پھنسا ہوا تڑپ رہے ہیں، اس طرف اس کی جان نکل رہی ہے، روح نکل رہی ہے، اور رسول پاک اسے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اصحابہ نے عرض کی آقا اس یہودی نے آپ پہ کلمہ پڑھا، نیچے اتر کے آنا چاہتا تھا، ہاتھوں کو بوسہ لینا چاہتا تھا، پاؤں کام میں پھنسا، الٹا کے گرا، گردن ٹوٹ گئی۔ اے اللہ کے محبوب اس کی روح جسم سے پرواز کر رہی تھی، آپ اسے دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا میں اس کی قسمت پر رشک کر رہا تھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ جہاد میں حصہ لیا، جنت کا حقدار بن کے لوٹ گیا۔ اللہ کا پاک کلام میں قال ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ اللہ کے بندے، وہ رب کی بندیاں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں، پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، ان پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں تشریف فرمائے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اسی خانہ کعبہ کے صحن کے دوسری طرف کفاران قریش بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں کچھ کر لو، ایسا نہ کہ محمد کے ساتھیوں میں اتنا اضافہ ہو جائے پھر ہم اس کو زیر نہ کر سکیں۔ انہی کفار کے اندر ایک سردار ہے عتبہ بن ربیع، کہتا مجھے اجازت دو تو میں محمد سے بات کروں۔ سب نے کہا اگر تو اسے راضی کر لے تو اس سے بھلی بات کیا ہو سکتی ہے۔ پڑھیے حدیث پاک۔ عتبہ بن ربیع اٹھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دو زانوں بیٹھ گئے۔ میرے محبوب نے دیکھا ایک شخص آ کے پاس آ کر بیٹھا ہے، کہا کیسے آنا ہوا؟ عتبہ بن ربیع کہتا ہے اے محمد جو تو نے کیا کسی شخص نے اپنی قوم سے ساتھ نہ کیا۔ کہا چچا میں نے کیا کر دیا؟ کہا تجھے معلوم نہیں آج قوم کا شرازہ بکھر گیا، جو تیرا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ تیری اطاعت کرتا ہے، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، جو بڑی عمر کا شخص صرف کلمہ پڑھتا ہے، اپنی
اولاد کو چھوڑ کر تیرے ساتھ مل گیا، تو نے قوم کا شرازہ بکھیر دیا، میں تیرے پاس ایک مشورہ لے کر آیا ہوں۔ کیا مشورہ ہے؟ کہا اگر تو یہ سارا کام اس لیے کر رہا ہے لوگ تیرے ساتھ مل جائیں، قوت مل جائے اور تو ہماری قوم کا سردار بن جائے، اس کام کو چھوڑ دے، ہم تجھے اپنا سردار ویسے قبول کرتے ہیں۔ اگر تو یہ کام اس لیے کرتا ہے کہ عرب کا بادشاہ بنے، ہم تیرے سر پر بادشاہ کا تاج رکھتے ہیں، اس کام کو چھوڑ دے۔ اگر جب دولت کا طلبگار ہے، تیرے سامنے دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اس کام کو چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، خدا کی قسم اگر تم نے اس پیغام پر لبیک کہا تم دارین میں فلاح پا جاؤ گے، اگر میری بات کو نہ مانا میں صبر کروں گا اور اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ کہا محمد تم باز رہو گے؟ آپ نے فرمایا بیٹھو میں تمہیں کچھ سناتا ہوں۔ حدیث پاک پڑھ کے دیکھیے، قرآن پاک اس پر نازل ہوا تھا اور رسول پاک کی ذات گرامی کی رب کے محبوب نے اپنی زبان مبارک سے سورۃ حامیم کی تلاوت شروع کی۔ جب آیت سجدہ پر پہنچے رب کے رسول نے اپنا سر سیدھی کر دیا۔ خطبہ دیکھتا رہا، قرآن پاک سنتا رہا۔ میرے محبوب نے فرمایا جو میں نے سنانا تھا سنا دیا، اب تیری مرضی۔ پہلے عتبہ آیا تھا تو سینہ آکڑا ہوا تھا، اب جو کھڑا ہوا تو گردن چکی ہوئی تھی۔ پہلے جب آیا تھا یہ تکبر کا پیکر بن کر آیا تھا، اب واپس پلٹا تو عظیم ساری کا پیکر تھا۔ جیسی پلٹا آئیے حدیث پاک پڑھ کے دیکھیے، عرب کے قریش کہتے ہیں، کفار مکہ کہتے ہیں جو عتبہ گیا تھا ارے وہ عتبہ واپس نہیں آیا، دیکھو نظر کس طرح جھک گئی، دیکھو کس طرح ہنسی کر کے چلتا ہے۔ خدا پاک کی قسم یہ عتبہ وہ نہیں جو عتبہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے عتبہ واپس پہنچتے ہیں، قریش مکہ کہتے ہیں عتبہ بتاؤ کیا بات ہوئی؟ کہا اگر میری بات کو مانو تو محمد کا پیچھا چھوڑ دو، جو میں کلام ان سے سن کے آیا ہوں رب کی قسم وہ انقلاب لانے والا ہے۔ تم باز آ جاؤ، عرب کی بہت قومیں موجود ہیں، اگر انہوں نے مقابلہ کیا اور محمد کو نعوذ باللہ قتل کیا تمہاری چاہت پوری ہو جائے گی، اور اگر محمد کامیاب ہو گئے تو عرب ہے، عربوں کی دنیا پہ حکمرانی ہو جائے گی۔ ابو جہل کہتا ہے تیرے گھر میں روٹی ختم ہو گئی ہے، محمد کی حمایت کرتا ہے میں تیرے گھر میں کھانا بھیج دوں گا۔ سن کر عتبہ بن ربیع کے تن بدن میں آگ لگ گئی، ناراض ہو کے چلے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قریش مکہ کو صبر نہ تھا، کہا جلدی کچھ کر لو۔ آئیے حدیث پاک پڑھ کے دیکھیے، تمام کفار اکٹھے ہو کر مکہ معظمہ میں بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب کو بلایا گیا، یہ باتیں پھر دہرائی گئیں کہ اس دین کو چھوڑ دے، ہماری آبا اجداد کو کافر نہ کہے، ہمارے بتوں کو برا نہ کہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تک میرے جسم میں جان میں اللہ کا پیغام دیتا رہوں گا اور میں تمہیں کہتا رہوں گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں خدا کا رسول ہوں۔ استقامت کے پہاڑ۔ ابو جہل کہنے لگا شاید تم کامیاب نہ ہو، میں نے تو ایک بات سوچ لی ہے۔ کفارہ نے مکہ نے کہا تم نے کیا سوچا ہے؟ کہا میں نے سوچا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح خانہ کعبہ نماز فجر ادا کرنے آئیں گے، میں ایک بڑا پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے ماروں گا، اگر تم چاہو مجھے ان کی قوم کے حوالے کر دینا اور اگر چاہو تو اپنی پناہ میں لے لینا۔ تمام سردار کہتے ہیں رب کی قسم تم ان کے حوالے نہ کریں گے، ہم تمہیں پناہ دیں گے، اگر تم یہ کام کر لو ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کر دو گے۔ آیت سے پاک پڑھیے، رات کا وقت آتا ہے، قریش
قریش کے مکہ اکٹھے ہو کر یہ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں کہ صبح کیا ہوتا ہے، تمام گھاٹ لگا کر بیٹھ گئے، اور ابو جہل نے کیا کیا، ایک پتھر رکھ کر وہ بھی بیٹھ گیا۔ صبح نماز کا وقت ہوتا ہے، رسول پاک تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ نے پہلے قیام کیا، پھر رکوع کیا، جب سجدے میں گئے ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور اللہ کے محبوب کی قریب پہنچا، جیسے قریب پہنچا ایسے پلٹ کے بھاگا کہ بدواس ہو گیا، چیخے مارتا ہوا ہائے میں مارا گیا، ہائے میں مارا گیا کہہ کے بھاگتا ہے، اور جس ہاتھ میں پتھر تھا وہ ہاتھ سوکھ کے ٹیڑھا ہو گیا۔ اللہ یا رسول اللہ۔ قریش مکہ نے کہا ابو جہل محمد کے سر پر پہنچ کے واپس آ گیا، یہ تو نے کیا کیا؟ کہا رب کی قسم اتنا بڑا اونٹ، اس کا اتنا بڑا سر، اتنی موٹی گردن، اگر میں چند ساتھ رک جاتا وہ مجھے چبا کے کھا جاتا۔ تم نہیں دیکھتے میرا ہاتھ سوکھ گیا، تم نہیں دیکھتے میرا ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا، میں کچھ بھی نہ کر سکا، اور روتا ہوا ابو جہل ذلیل ہو کے واپس لوٹ گیا۔ جن لوگوں نے رسول پاک پر کلمہ پڑھا ان کا ذکر سنتے جائیے، وہ اس طرح سے استقامت کے پہاڑ تھے۔ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی عورت ہے جس نے اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کی، اور دین اسلام جب اللہ کے محبوب نے جب دین اسلام کو چاہا تو بی بی سمیہ وہ ذات ہے جس نے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ابو جہل کی لونڈی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھا، ابو جہل کو معلوم چلا، کہا سمیہ تو میری لونڈی ہے، میں تیرا آقا ہوں، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم محمد پر کلمہ پڑھو، اس کا دین قبول کرو۔ بی بی سمیہ نے فرمایا میں خدا کے محبوب کی ہو گئی، میں نے دین اسلام قبول کر لیا، جو تیرے من میں آتا ہے کر کے دیکھ لے، میں دین اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، پڑھیے حدیث پاک، ابو جہل نے بی بی سمیہ کو ستون سے باندھا، ہاتھ میں نیزہ لیا، وہ نیزہ اس کے انی جسم میں چبوتا، نیزے کو گھماتا، کھال ادھڑتی، جسم سے خون کی دھار نکلتی۔ بی بی سمیہ کہتی جو کرنا چاہتے ہو کر کے دیکھو، رسول پاک کا کلمہ نہیں چھوڑوں گی۔ خدا کی قسم پڑھیے حدیث پاک، آپ کے صاحبزادے آئے، دیکھا تو ماں کی حالت دیکھی نہ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹ گئے، عرض کی آقا آپ کو معلوم ہے میری امی جان ابو جہل کی لونڈی ہے، اس نے کلمہ پڑھا، اس کی پاداش میں ابو جہل نے امی جان کو ستون سے باندھا ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، وہ جسم میں چبوتا ہے، اسے گھماتا ہے، کھال ادھڑتی ہے، جسم سے خون کی دھار نکلتی ہے، لیکن امی جان کہتی ہیں میں رسول پاک کا دین نہیں چھوڑوں گی۔ سن کر رسول پاک سے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، کہا بیٹے جا کر اپنی امی جان کو میرا سلام کہہ۔ نصیب دیکھو اللہ کے رسول کا سلام پہنچ رہا ہے، کہا جا اپنی امی سے میرا سلام کہہ، اور امی سے کہنا اگر اس حال میں تیری جان نکل گئی اللہ بغیر سابقہ بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کا پاک کلام پڑھیے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ کے بندے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، رب کا دین قبول کرتے ہیں، نیکی کو بناتے ہیں، پھر ثم استقاموا تتر اللہ الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جب ایسی کیفیت آتی ہے ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہ غم کا نہ خوف کر، اور اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا جا کے میرے محبوب سے کہے آقا ابھی جان نہیں نکلی، روح جسم سے جدا نہیں ہوئی، میں جنت کا مقام دیکھ رہی ہوں۔ ابو جہل نے دیکھا، اللہ
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ابو جہل نے دیکھا مکہ والے اکٹھے ہیں، مکی والوں نے کہا سمیہ جوانی پر رحم کھا، تمہیں پتا ہے ابو جہل کو یہ قبول نہ ہوگا کہ رسول پاک پر تو کلمہ پڑھے، تو ابو جہل کی لونڈی اس کی اطاعت کر۔ بی بی سمیہ نے کہا یہ تو ایک جان ہے، سمیہ کی 1000 جانیں ہوں وہ تو رسول پاک پہ قربان کر دے گی۔ یہ سن کر ابو جہل کے تن میں آگ لگ گئی۔ حدیث پاک پڑھ کے دیکھیے، اس نے 2 اونٹ منگوائے، ایک اونٹ کو دائیں طرف کھڑا کیا، دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کیا، دائیں کان کو دائیں اونٹ سے باندھا، بائیں کان کو بائیں اونٹ سے باندھا۔ مکے والوں کی چیخیں نکل گئیں، اور ظالم کیا کرتے ہو، اور اللہ کے بندے کیا کرتے ہو۔ ابو جہل کہتا ہے ایک موقع دیتا ہوں، رسول پاک کا کلمہ چھوڑ دے نہیں تو پچھتائے گی۔ بی بی سمیہ کے چہرے پر مسکرا سے کیا معلوم، وہ تو جنت کا مقام دیکھتی تھی، کہا جو کرتا کرنے دو، اللہ کا دین نہ چھوڑوں گی، رسول پاک کی غلامی نہ چھوڑوں گی۔ ابو جہل نے دونوں اونٹوں کو ہانک دیا، آپ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، کلمہ نہیں چھوڑا۔ ہمیں کیا مشکل آئی ہے، سر میں درد ہو جائے، ارے بھائی صبح سے تو نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، کیا کروں سر میں درد ہو رہا، قربان تیرے درد پر۔ او بھائی تو بڑا نمازی تھا، فجر کی نماز میں دیکھتا ہی نہیں یار، آنکھ ہی نہیں کھلتی، آنکھ نہیں کھلتی۔ سن میرے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کا سب سے کم عذاب یہ ہے، جہنمی شخص جس کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا اسے جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی، اس سے اس کا دماغ اس طرح ابلے گا جس طرح دیگچی میں پانی ابلتا ہے، اور پانی بن کے کانوں سے نتنوں سے بہتا پھرے گا۔ اور جس نے جان بوجھ کر ایک نماز قضا کی ہوگی، چھوڑی نہیں، جان بوجھ کر قضا کی ہوگی، اسے 80 عقبے جہنم کا عذاب ہے۔ عرض کی آقا عقبہ کیا ہوتا ہے؟ رب کے محبوب نے فرمایا ایک عقبہ 80 برس کا ہے۔ صبح آنکھ نہیں کھلتی، نوکری کا لیٹر مل جائے، نوکری کون سی؟ چپڑاسی کی نوکری، پیون، لیٹر آ جائے کہ صبح تیرا انٹرویو ہے، رات کو 10 دفعہ آنکھ کھلتی ہے، دیر نہ ہو جائے انٹرویو پہ جانا ہے۔ یہ نماز چپڑاسی کی نوکری سے بھی چھوٹی چیز ہے، جس کے لیے رسول پاک فرمائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جو اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ چپڑاسی کی نوکری سے بھی کم ہو گئی۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، بہت جلدی آنکھیں بند ہونے والی ہیں، یہ سارے قصے کھل جائیں گے، لیکن پھر بیکار ہو جائے گا، پھر کام نہیں آئے گا۔ ہر شخص جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، داڑھی رکھنا چاہتا ہے، گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا کی قسم کر نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ دل سیاہ ہو گئے، دل سخت ہو گئے، دل پتھر ہو گئے، نیکی چاہنے کے باوجود کر نہیں سکتا، اور گناہ سے بچنے کے باوجود گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ یہی باطن کی سیاہیاں اور گندگیاں ہیں جس نے اللہ سے دور کر دیا اور شیطان کے قریب کر دیا۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری بیٹی، اگر بخار کا علاج ہے، اگر ٹی بی کا علاج ہے، اگر اور پیٹ درد اس کا علاج ہے، تو کیا ان کا علاج نہیں؟ ان کا بھی علاج ہے۔ اور رسول پاک اس دنیا میں طبیب بن کر آئے، دلوں کو پاک کرنے کے لیے آئے۔ جس نے اس تعلیم پہ عمل کیا ان کا دل پاک ہو گیا۔ پہلے وہ نماز نہ پڑھتا تھا، جب دل پاک ہو گیا تہجد کے نفل بھی پڑھنے لگ گیا۔ یہ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب سے عرض کریں آقا ہم بھی دل پاک کرنا چاہتے ہیں، دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ رب کے محبوب نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، کپڑا گندا ہو جائے پانی پاک کرتا ہے، لوہا گندا ہو جائے
آگ کی بھٹی پاک کرتی ہے۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبانی ذکر، دوسرا دل کا ذکر۔ حدیث پاک ہے زبانی ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے، لیکن دل کا ذکر بندہ خود بخود نہیں کر سکتا، اس کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ اللہ کا پاک کلام دلیل ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر یا لو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ ابھی میں آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، 10 منٹ میں طریقہ سمجھاؤں گا، اگر آپ نے عمل کیا خدا کی قسم میرا کہنا نہیں، چند دنوں میں اللہ دل کی زبان کو کھولے گا، اللہ کی ایسی رحمتیں ہوں گی، زبان سے باتیں کریں گے، دل خود کرے اللہ اللہ اللہ۔ سوئے ہو نیند میں ہو، پوری نیند میں دل پکارے اللہ اللہ اللہ۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، حدیث پاک ہے۔ رب کے محبوب فرماتے میری آنکھیں سوتی ہیں، لا ینام قلبی، میرے دل کو نیند نہیں آتی، ذکر کرتا رہتا ہے، بلکہ بندہ مر جائے، اس کی روح نکل جائے، مر کے دل کو موت نہ آئے، دل پکارتا رہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ یہ شان سب کو عطا فرمائے۔ میں ایک دوست کو طریقہ سمجھاؤں گا، اجازت کٹھی دے دوں گا، عمل کریں گے، چند دنوں میں اللہ دل کی زبان کھول دے۔ محبت کا مقام، ہر وقت یہاں خیال رکھیں میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس کا دل بائیں طرف، الٹی طرف، لیفٹ سائڈ پر، پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت الرحمن، مومن دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم نے سب نے کلمہ پڑھا، ہم مومن تو ہیں، دل ہمارے اللہ کے گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ نیک ہیں، میں آپ کو اپنی مثال دوں گا، میں گناہ گار بندہ ہوں، کرسی پر بیٹھوں، صرف کرسی پر گرد ہو، جب تک اس گرد کو میں صاف نہ کر لوں میں نہیں بیٹھتا۔ ایک گناہ گار بندہ گندی کرسی پر نہیں بیٹھتا، جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ بتائیں وہ گندے دل میں آ سکے گا؟ ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبتیں، گناہ کی محبتیں، ماں نہیں جانتی، ابو جان نہیں جانتے، دوست یار نہیں جانتے، اللہ کو دل کے خیالوں کا پتہ دل میں کیا ہے۔ ایسے گندے ناپاک دل اللہ کے گھر نہیں بن سکتے۔ حسد عام تو عام، خاص بندے ہی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک مولوی صاحب دوسرے مولوی صاحب کو دیکھ نہیں سکتا، بس چلے تو گولی مار لوں سے مولوی صاحب۔ ایک پیر صاحب دوسرے پیر صاحب کو برداشت نہیں کرتا، بس چلے گلا گھونٹ کے مار دے۔ دنیا میں ایک ہی پیر ہوگا کیا میرے بھائی؟ ایک دکاندار دوسرے دکاندار کو نہیں دیکھ سکتا، بس چلے تو آگ لگا دے پورے بازار کو۔ دنیا میں ایک ہی دکان ہوگی کیا؟ یہ کیا ہے؟ حسد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ ہمارے دل میں تکبر، رنگ گورا ہو گیا، کالے سے بات ہی نہیں کرتا، چمڑی ہے نا بھائی، کسی گوری کسی کالی، اللہ چاہتا کتے کی چمڑی ہم پہ چڑھا دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ قد بڑا ہو گیا، کمزور کو دھکے مارتا پھر رہا، 2 روپے جیب میں آ گئے، غریب سے بدبو آتی ہے اس کی، کیا یہ تکبر۔ رسول پاک فرماتے ہیں رب نے فرمایا تکبر میرا لباس ہے، جو تکبر کرتا میرے لباس کو نوچتا ہے، جو میرا لباس نوچے میں اس کی گردن توڑ دیا کرتا ہوں۔
جب تک دل میں گندگیاں غلازتے ہیں دل اللہ کا گھر نہیں بنے گا. وہ پاک ساتھ ہے، پاک دلوں میں آتی ہے. ابھی آپ نے حدیث پاک سنی، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے. دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے ملتی ہے. میں تمام بھائیوں کو بہنوں کو ذکر کی اجازت دیتا ہوں. وقت تھوڑا ہے، میں برکت کے لیے ایک حدیث پاک کر سکوں گا تاکہ سمجھ سکو اور عمل کر سکو. پہلے برکت اس ذکر کی برکت کیا اور پھر یہ اجازت کیا ہے. حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب اللہ اپنے کسی بندے یا بندی پر خوش ہوتا ہے اسے دن رات میں کوئی نہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے. عورت کو نیک شوہر مل جائے اللہ کی نعمت، مرد کو نیک بیوی مل جائے اللہ کی نعمت، ماں باپ کو نیک اولاد مل جائے اللہ کی نعمت، اللہ سے دے دے اللہ کی نعمت. یہ تمام اللہ کی نعمتیں جس کا شمار نہیں. لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا جب اللہ اپنے کسی بندے یا بندی پر خوش ہوتا ہے دن رات میں سے کوئی نہ کوئی نعمت دیتا ہے. لیکن جس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اسے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. سب کو دل کے ذکر کی اجازت. یہ اجازت کیا ہے؟ پڑھے کتاب. حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں. سب کو اجازت. کیسے کرنا؟ طریقہ سبیلیں. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرتے ہیں کرتے رہو. گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کرو. کوئی منع نہیں، اللہ کا دین دنیا سے روکتا نہیں بلکہ دنیا کو چھوڑنے کی دین اسلام اجازت نہیں دیتا. کام کرو، خوب کرو. کام تو ہوتا رہے، کام تو کرتے رہیں، لیکن ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پر رکھیں. میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان نہیں، دل کرتا ہے سنیں. شروع میں دل کی دھڑکن سنے گی، ٹھک 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 ایسی آواز آئے گی. تو جب پکتی جائے گی دل گھلتا جائے گا. آخر یہ دل کی دھڑکن صاف واضح اللہ اللہ کرے گی، سنے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. کوئی یہ خیال نہ کرے زبانی ذکر سے منع کرتے ہیں. زبان سے کلمہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، قرآن پاک پڑھو، سبحان اللہ کرو، الحمدللہ کرو. لیکن جب تک دل پاک نہیں ہوگا کچھ نہیں بنتا. خدا کی قسم حج کر کے دیکھ لو، 10 حج کر کے آ جاؤ. کہتے ہیں نا مارکیٹ میں حاجی یہ ہے تو الحاج میں سب سے حرامی یہ الحاج ہی ہے. حج نے کچھ نہیں بگاڑا. دل پاک ہو جائے تیری 5 وقت کی نماز بھی اللہ کا ولی بنا دے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، جلدی اللہ کے ولی بنے. دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو نمازی کریں. اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں. اللہ آپ کا محافظ بنے، اللہ کا ساز بنے، اللہ مددگار بنے. آپ رب کی ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے. یہ دین اور دنیا کی نعمتیں جلدی پانے کے لیے مراقبہ ہوتا ہے. وہ کیسے کرتے ہیں؟ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو کوئی شرط نہیں، تنہا بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے گردن جھکائیں. گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے کرے سچی توبہ کریں. بندے سے گناہ ہو جاتا ہے. صرف اللہ کے نبی پاک اور معصوم ہوتے ہیں. جو کہتا نبی گناہ کرتا وہ کمینہ انسان ہے. نبیوں کا خمیر پاک ہوتا ہے، نبی گناہ نہیں کرتے. اس کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا میں پاک ہوں. خوش نصیب ہو جو موت تک توبہ کر لے. میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین و آسمان کا سارا خلا کر دیا ہو، لیکن موت سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے. کرم کی تو حادی نہیں ہے. کیسے مراقبہ کریں؟ جب بھی وقت ملا، جتنا وقت ملا، وضو کوئی شرط نہیں، تنہا بیٹھے آنکھیں بند گردن جھکائی. آج تک جو گناہ کیے سچی توبہ کر کے خیال دل کے مقام پہ لے آئے. سنیں دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ مراقبہ جتنا وقت مراقبہ کریں ہر وقت خیال دل کے مقام پہ رکھیں. دل کرتا ہے اللہ اللہ. دلوں میں دل زندہ ہوگا.
جو دل اللہ کے نام زندہ ہو جائے اسے کبھی موت نہیں آتی، اللہ اس کو ابدی زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ یہ شان سب کو عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہگار بے نمازی۔ بے نمازی پر اللہ کی لعنت، بے نمازی اللہ کے غضب قہر میں، بے نمازی کو نیکی قبول نہیں، بے نمازی اتنا منحوس مر جائے نماز جنازہ نہیں ہوتی، شادی شدہ ہو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں۔ کس کے فتوے؟ کس کے فتوے بھائی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے فتوے میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی کہے نا پتہ نہیں میں نہیں جانتا، میں روگی ٹون گیا، یہ درس دیا میں نے، ایک کھڑا کہتا ہے یہ کیا بات ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جنازہ نہیں ہوتا، مولوی پڑھاتے ہیں جنازہ۔ میں کبھی مولوی نماز جنازہ نہ پڑھانا، بچے سے نکال دو، کیونکہ چیئرمین صاحب بھی بے نماز ہے۔ کہتا میں نہیں مانتا، میں کہا بھائی نہیں مانتا تو ضرورت ہے کوئی۔ وہ چلا گیا مدرسے نعیمیہ میں، اس نے لکھ کے دیا کہ اس طرح یہ بیان کرتے ہیں اور میں اس کو نہیں مانتا، بتائیے ان کو کیا کہا جائے۔ لکھا پہلے کلمہ پڑھ کے تو اپنے اس دین کی تجدید کر، تو بھی کافر ہو گیا۔ میں نے خود فتویٰ دیکھا میرے میں، رسول پاک کے فتوے نفس کے مطابق نہیں ہوتے تھے، قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے تھے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے سب ننگے ہو کے ناچنے لگے تو سب ناچنے لگے ننگے ہو کر، یہ گناہ ہی رہے گا۔ سارے نماز نہ پڑھے تو یہ بھی نیکی ہو جائے گی؟ جی نہیں، نماز نہیں چھوڑنی، خود تو پڑھنی تیرا فرض، جو تیرے گھر میں تیرے ماں تھے تم کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ اگر حق ادا نہیں کیا پکڑو گی، جان نہیں چھٹی، اپنی نمازیں پوری نہیں پڑھیں گی۔ حق ادا کرو، اپنی جانیں چھڑا لو۔ نماز پڑھ وضو کریں تو وضو کے در مسواک، یہ دیکھ لیں، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ کیکر کی کاٹ لو، نیم کی کاٹ لو، بازار سے لے لو، وضو میں استعمال کیا کرو، دانت صاف ہوں گے، دانتوں کے مرد ہوں گے۔ لیکن حدیث پاک ہے، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا امتی جو پابندی سے وضو مسواک استعمال کرے گا روز قیامت اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں جس رسول پاک کے غلام نے پابندی سے وضو مسواک استعمال کی، جب اس کی موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شرطن کلمہ پاک اس پر روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی۔ کیا چاہیے؟ خدا کی قسم یہ سودے کہیں ملتے ہیں؟ یہ 4 روپے کی مسواک اور کلمہ پڑھ کے موت آ جائے، کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ رسول پاک کے در سے یہ تحفے ملتے ہیں جو کلمہ پڑھ کے ایمان سے خاتمہ ہو جائے گا۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے اجازت نہیں ہے، ہم مسجد میں جا کر ٹوپیاں ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر طلع فرماتے ہیں اللہ کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ جس بچے کو والدین ناپسند کریں، والدین بے شک والدین گناہگار ہوں، جس بچے کو ناپسند کریں اس بچے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جس امتی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کریں وہ کیا خیر پائے گا؟ بہترین ٹوپی لے لو، منع نہیں، ننگے سر نہ پھرو۔ یہ پگڑی، دستار، امامہ نہ مولوی کی نشانی نہ موذن کی نشانی، یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا امتی جو پگڑی باندھ کر نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 25 نماز عطا کی جائے گا، مفت کی نیکی ہیں۔ سب دیکھیں یہ داڑھی رب کے محبوب کی سنت، اس کی حد یہ ایسے ناپیں، دیکھیں تھوڑی کے نیچے سے ناپیں اس طرح سے، یہ بڑی ہوگی اس کو کاٹ سکتے ہیں، نہ کاٹے تو گناہ نہیں، لیکن 3-4 فٹ لمبی اڑتی پھر رہی ہے، لوگ ہنستے پھر رہے ہیں، مذاق بنائی ہوئی ہے، یہ مکروہ ہے۔ کم از کم ایک مٹھی تھوڑی سی بڑی ہو تو یہ ہے مسنون طریقہ۔ ایک مٹھی سے انگلی بھی چھوٹی ہو، کٹواتا ہو، منڈواتا ہو، چھوٹی کرتا ہو، یہ گناہ کبیرہ۔ میرے محبوب فرماتے ہیں داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، فکر نہیں۔ میری عرض ہے، میری درخواست اور التماس، آپ فقط ذکر کر لو کتنا آسان طریقہ ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے دل سے خیال لاتے، دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ
اللہ سنتے رہو. فارغ ہے کوئی کام نہیں. لوگ چگلیاں کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, اپنی زندگی برباد کریں. آپ رات میں بیٹھ جاؤ, جہاں بیٹھے نہیں بیٹھے آنکھیں بند کر کے گردن جھکاؤ. جو پہلے گناہ ہو گئے توبہ کر کے خیال دل کے مقام پہ دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ. سنو, ایسے مراقبہ کریں گے, دائمی خیال پکائیں گے. ہفتے میں ایک پروگرام میں لازمی آیا کریں. لالو کے دور نہیں ہے, ایف سی ایریا دور نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے لیے سفر, خدا کی قسم حدیث پاک ہے, جب اللہ کا مومن بندہ اللہ کی راہ میں چلتا ہے اس کے جسم پر دھواں یا خاک گرد پڑتی ہے, اللہ ان جسموں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. یہاں سے نکلو, اتوار کو پروگرام ہوتا ہے, جمعے کو پروگرام ہوتا ہے, سر وہاں پڑھو, 1-1.5 گھنٹہ پروگرام صرف ایسی باتیں اللہ اس کے محبوب کی بات. دل کا زنگ دھوئیں گے, دل کو چمکائیں گے. ذکر کرو, مراقبہ کرو, ہفتے میں ایک بار آیا کرو. خدا کی قسم کہنا نہیں پڑے گا, داڑھی خود بڑھے گی, چومو گی. یہ تو محبوب سنت کٹے کیسے؟ سر پر اللہ کے نبی کا تاج ہوگا. نماز تو نماز, تیرے تہجد کے لفظ نہیں چھوٹیں گے. خدا بھی تیرا, خدا کے محبوب بھی تیرے. قبر جنت کا باغیچہ, عرش مولا کا سایہ. انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب, دنیا میں بھی کامیاب. مما توفیق اللہ باللہ. یہ اعلان سن لیجیے, یہ ہمارے پاس اللہ کے دین کے تحفے ہوتے ہیں. کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے, کوئی سمجھے گا پتہ نہیں کماتے پھرتے ہیں. ایک پیسہ اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں, سارا پیسہ دین پہ لگتا ہے. میرے پاس ہزاروں خط آ چکے ہیں, ہزاروں خط دنیا سے خط آتے ہیں. کوئی لکھتا ہے گھر میں نماز نہیں تھی, سیڑھی دیکھی نمازی ہو گئے. کوئی لکھتا ہے گھر میں پردہ نہیں تھا, پردے کی کتاب پڑھی, ماں بہنیں پردہ نشین ہو گئی. کوئی خط لکھتا ہے بچے بیرارگی کا شکار تھے, سالہ پڑا بچے نیک ہو گئے. لے جاؤ میرے بھائی, کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے. پڑھو پڑھاؤ, سنو سناؤ, دیکھو دکھاؤ. آپ کی کوشش محنت سے کوئی میرا ایک بھائی, میرا بیٹا, میری بہن, میری بیٹی نیک ہو گئی, یہ چند روپے جنت کا ٹکٹ بن جائیں گے انشاءاللہ. آخری بات, اب یہ بات بڑی پتہ ہی, کان کھول کے سنیں گے. یہ مجلہ ہدیہ اس کا فقط 3 روپے, کام اس کا بہت بڑا. آج کل پیری مریدی رسم کے سوا کچھ نہیں رہ گیا. پیر صاحب کو دیکھو تو بے نمازی, مسٹنڈا بلکہ گنڈا. ہاتھ میں سگریٹ, دائیں عورتیں بائیں عورتیں, سامنے عورتیں پیچھے عورتیں. یہ بھنگ پی رہا, عورتیں رنگ دبا رہی ہیں. کون ہے یہ پیر صاحب؟ اللہ ہدایت دے پیروں کو جو رسول پاک کے دین سے مذاق کرتے ہیں. ہم آپ کو اللہ کے دین سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں. اس مجلے میں علماء کرام محدثین کے مضامین, تاکہ پڑھ کے معلوم چلے کامل مرشد کی نشانی کیا ہوتی ہے. پیر مرشد شیخ اللہ کا پیارا ہوتا ہے, بے نمازی نہیں ہو سکتا. کوئی کہتے تیرے پیر صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں, نماز فرض ہے. کیا کہتے ہیں؟ میرے پیر صاحب روحانی نماز پڑھتے ہیں. مرغیاں کھاتا ہے, پولٹری فارم کی مرغیاں روحانی نہیں کھاتا, نماز روحانی پڑھتا. اور تیرے پیر صاحب تیرے گھر میں آتے ہیں, تیری بچیاں جوان, بہنیں جوان, پردہ فرض, پردہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہتے ہیں؟ دراصل یہ ہمارا خاندانی پیر ہے, اس کے ابو میرے ابو کے پیر, اس کا بیٹا میرا پیر, ہم سے پردہ نہیں کرتا, ہم اسے پردہ نہیں کرتا. یہ دلیل کہاں سے آئی؟ ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا, ہر پیر کا بیٹا پیر کہاں سے بن جائے گا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ایک طبقہ اور اس کی سن لو, یہ انگلش بولتا ہے بیچارہ, قربان تیری انگلش پر. کیا کہتا ہے؟ ہم پڑھے لکھے ہیں, پیروں کو نہیں مانتے, بیت کے قانون پڑھے لکھے ہیں. بیوقوف, انگلش بول کے رسول پاک کا دین نہیں آتا. دین تو قرآن و حدیث میں. پڑھ قرآن پاک, رب کے رسول خود بیت لیا کرتے تھے. جو نبی کے عمل کو بولے جاہلوں کا عمل ہم نہیں کرتے, اس سے بڑی کمزرفی اور کیا ہوگی؟ پڑھو حدیث پاک, رب کے رسول نے 3 بیعتیں لیں. پہلی بیعت کافر سے مسلمان ہونے کی بیعت, دوسری مجاہد اسلام سے اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کرنے کی بیعت, اور تیسری مسلمان مومن سے گناہ سے توبہ کی بیعت. اللہ والے یہی بیعت لیتے ہیں. اس کا شرف کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے, جب مومن بیعت کر لیتا تو ایسا پاک جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا.
ہمیں پتہ ہی نہیں، پکے سنی اہل سنت الجماعت۔ پوچھو بھائی کہ بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کہتا ہے میں نے تو نہیں کی، میرے نانا جی نے بزرگ کی بیعت کی تھی، نانا جی نے اپنے گناہ کی توبہ کی تھی، ہر ایک اپنے گناہ کی توبہ خود کرنی ہے۔ میں میاں چنوں گیا، نوجوان بچہ، بابا جی السلام علیکم، بابا جی السلام علیکم، بیٹا وعلیکم السلام، میں بیٹا کہ بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کہتا ہاں۔ میں کہا کس کی؟ کہتا کدو شاہ کی۔ پیر صاحب کون ہے؟ کدو شاہ، بینگن شاہ، لوٹے شاہ، جھنڈو شاہ، چٹو شاہ، لانتو شاہ، پھٹکارو شاہ، منہ پہ پھٹکار، قرآن پاک کی آیت نہیں آتی، بھنگ پیتا ہے، عورتوں سے رانے دباتا ہے پیر صاحب۔ اسے سمجھاؤ بھی تو شیطان کا چہرہ، یہ پیر کیسے لگا؟ پیر تو رسول پاک کے نائب ہوتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ جہالت دیکھو کیا کہتا ہے، میں نے ان سے تعویذ لیا تھا، میرا کام ہوگا، اس کے اوپر اپنا میں نے پیر بنا لیا۔ نہیں، جہالت کا دور نہیں ہے میرے بھائی، علم کا دور ہے۔ رسول پاک کے نائب شیطان کے چیلے نہیں ہو سکتے۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے، میں اس کو مبارک دیتا ہوں، مبارک کے لائق ہے۔ جس نے بیعت نہیں کی، یا مرشد کا وصال ہو گیا، یا پیر صاحب اتنے دور رہتے ہیں کہ آپ ان کے درس میں نہیں جا سکتے، تو پھر بھی کچھ نہیں ملتا۔ تو میں بیعت کی دعائیں پڑھاؤں گا، پڑھ لیجئے گا، سنتے رسول ادا کر لیجئے گا، تاکہ اللہ سنت کے ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر کے ہمیں پاک زندگی عطا کر دے۔ لیکن پہلے سن لو کامل مرشد کسے کہتے ہیں۔ کامل مرشد کی تعریف یہ ہے جو خود دین پر کامل عمل کرے، اپنے مریدوں کو عمل کروائے، اس کے درس میں یہ تاثیر ہو، جب مرید اپنے مرشد کے درس میں آئے خود بخود گناہ چھوٹے، نیکی کی توفیق ہو، اللہ کا رنگ چڑھے، دنیا محبت نکلے، آخرت کی فکر پیدا ہو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری ہو، اور اس کا سلسلہ بسلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو۔ آکے مرشد ایسے مبارک لے گئے۔ اور کہیں بیعت کی ہوئی ہے تو ابھی میں بیعت کی دعائیں پڑھاؤں گا، دعائیں سب پڑھنا، جس کی پہلے کامل مرشد سے بیعت ہے اس کو صرف دعائیں پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، باقی کی بیعت ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول کی سنت صدقے اللہ ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر کے میں نئی زندگی عطا کر دے گا۔ سب میرے ساتھ مل کر یہ دعائیں پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا خیر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحابہ اجمعین فی العالمین۔ یہ خوشخبری سن لیں، مجلے کے پہلے پیج پر خوشخبری ہے، کوئی مرض ہے، کوئی تکلیف ہے، ڈاکٹر نہیں سمجھتا، حکیم کے عقل مرض نہیں آتا، نیچے ایڈریس دیا ہوا ہے، اتوار مردوں کے لیے، منگل عورتوں کے لیے آ سکتے ہیں، ایک پیسہ نہیں لگتا، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے نام کی برکت سے شفا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نشہ کرتا ہو، سگریٹ، بیڑی، چرس، بھنگ، افیم، ہیرن، تمباکو والا پان، سوار، حقہ، لت پڑ گئی، چھوڑنا چاہتا ہے۔ میرے پاس کئی نوجوان آئے تمباکو کھا کے، گٹکا کھا کے منہ کا کینسر ہو گیا، روتے پھر رہے ہیں۔ کوئی گندی چیزوں کو چھوڑنا چاہتا، 4-5 روپے چھوٹی الائچی لے ہے، وہ الائچی پڑھ دوں گا، اس پڑی الائچی کو اس طرح استعمال کریں، نشہ کا نشہ نہ کریں، پڑی الائچی کو رکھ کے چوستا رہے، خیال دل کے مقام پہ رکھے، دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ، اللہ کے نام کی میٹھی بولی سنتا رہے، 2-4 دن میں ایسی ایمانی غیرت، ایمانی قوت، نشے سے نفرت جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ وما توفیق الا باللہ۔
مصطفیٰ جانے رحمت ہو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام یہ سغانی گڑی چمکت باکر چار جے سوانی گھڑی چمکت باکر چار سے زی افروز ساغت تیرا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا حاصل کیوں کے رحمت کو مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام کاش مغشر میں تب ان کی آمد گور میں سب انہی شام کا تیرا جس رضا نے یہ لکھا ہے پیارا سلام جس رضا نے یہ لکھا ہے پیارا سلام اسے مانگتے یا لطیف کی محبت فرما یا اللہ نفس کے شر سے بچا شیطان کے دھوکوں سے بچا بنا یا اللہ سب کی توفیق عطا فرما ظاہری باطنی مرض و شفا عطا یا اللہ معصومین فضل سے عطا فرما دین اسلام کو عطا فرما رسول پاک کی تواسیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جہاں جہاں سے برسے کار کو کامیاب فرما کفر بازیل فرما جن دوستوں نے تیرے ذکر کا اہتمام کیا تیرے رسول کی ذکر کا اہتمام کیا کہ ہم تو کا نزول فرما ان کو اپنی شان عظیم داوجر عظیم عطا فرما جنہوں نے شرکت فرمائے کی جذبات پوری فرما اپنی رحمتوں کا نزول فرما اس سعادت رب کریم مالا مالا بے برکت محمد صلی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلیما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعالی آخر خلقہ محمد سکی دعا اللہ تعالیٰ شیر پر برسائے گرمی کی اللہ تعالیٰ دور فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی خلقہ محمد رسول جن دوستوں کو کتابیں چاہیے وہاں اشتہار لگا ہوا ہے وہاں پھر دے دیتے ہیں کوئی دوست آگے آئے اس کو دیر ہو رہی ہے حضرت صاحب کے کالج میں ایگزام ہو رہے ہیں حضرت صاحب نے تک